خیر میں ابھی کو اعوذ باللہ من اپنے پاس الشیطان ریکارڈ کر الرجیم لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 تک میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ ہے پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرے سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس موقع پہ نازل ہوئی جب کہ یہ دعا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. کوئی طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے کو ذمہ داری دی, نبوت دی, تو پھر انہوں نے یہ دعا کی. ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ دین کا ہم کام کر رہے ہیں قرآن پاک کی دعوت کا, اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دے اور ہم سب کی جو ہے وہ سینوں کو کھول دے اس کے لیے اور ہمارے لیے اس کام کو آسان. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ جو ہے اپنے اس کے مطالعے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمارے لیے آسانی فرمائے اس کے لیے. دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ علم عطا فرمایا اور اس کو پھر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا. تو فرشتوں نے یہ بات کی تھی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے, بس ہم اتنا علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے والے سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں. پھر دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی میرے رب زدنی علما, کہ اللہ میرے علم میں اضافہ. ہم سب جو ہے اس کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے کیونکہ علم عطا فرمانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں جیسے جو ہے وہ آج ہمارا لیسن جو ہے وہ 18 ہے. تو اس میں جو ہمارا مضمون ہے رکوع 5 کا دوسرا مضمون ہے, اس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ جو گفتگو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی وہ ہوں گی. اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے یہ آیت نمبر 32 ہے, یہ بھی انشاءاللہ آج کی ہماری گفتگو میں آئے گی. 5 صفحے پہ جو 4 مضامین ہیں اس میں سے پہلا مضمون پڑھ چکے ہیں, خلیفہ پر سوال. جو ہے وہ جو فرشتے تھے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ تو جو ہے وہ دنیا میں فساد پیدا کرے گا اور ہم تیری جو ہے وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا تھا قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا. اور اس کے بعد جو فرشتوں کو جو کہا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا, تو فرشتوں کو جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, اس نے سجدہ نہیں کیا. تو یہ ہمارا اس سے اگلا مضمون ہوگا. پھر یہ کہ جو شیطان تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تو اس نے ان کو پھسلایا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان سے نافرمانی ہوئی. پھر انہوں نے استغفار کیا. تو ایک بری واضح فرق جو تھا, اصل میں اس رکوع میں آپ کو فرشتے, اس کے بعد جن اور اس کے بعد جو ہے وہ انسان آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو جو ہے اپنی سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسوں کو جو ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ جو ہے دنیا میں جو وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں, انسان کو مختلف. تو یہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آیات مبارکہ میں ہمارے سامنے ہے. تو اس میں جو مضمون ہے وہ اسماء کی تعلیم ہے اور اس میں جو ہمارے سامنے یہ بات چل رہی ہے تو اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور فرشتوں پر فضیلت. یہ بہت اہم نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو انسان کی فضیلت ہے فرشتوں پہ وہ علم کی بنیاد پہ. اور علم کس نے عطا کیا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے. یہ 3 آیت مبارکہ ہیں, آیت نمبر 31, 32 اور 33. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نئے الفاظ آئے ہیں ان کو اپنا ایک ایسٹیمیٹ کرنے کے لیے کہ الحمدللہ کتنا ہم سیکھ چکے ہیں. ہمارا یہ تھا کہ اس میں 3 سے کم ہوں گے. تو پہلے سطر میں 2 ہیں, دوسری میں 0 ہے, دوسری میں 2 ہے, پھر 1 ہے, پھر 2 ہے. یہ 2 سے بھی کم الفاظ ہیں جو کہ ان 3 آیات میں ہم نہیں جانتے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ اور شرح لیں گے. تو اس کے بعد میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَعَلَّمَ, اور اس نے سکھلائے آدم کو آدم الاسماء نام, کلہا سب کے سب, ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو, علی الملائکتی فرشتوں پر, وقال اور فرمایا, انبئونی باسماء ہؤلاء بتاؤ مجھے نام ان سب کے, ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. تو اس میں ہم تشریح دیکھتے ہیں
دوسرا سم آرادہ ہوں، پھر پیش کیا اللہ امبیونی، بتلاؤ مجھے. امبی یہ جب امر کا سنگ ہے امبیو، امبیو جمع کے لیے ہے کہ امبیو تم سب بتاؤ. امبیو سب بتاؤ، نی مجھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امبیو نی مجھے بتاؤ، بیسمائی نام، ہاؤلائی سب کے سب، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. تو یہاں اسماء سے مراد تمام چیزوں کے نام مراد ہیں، چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی، جیسے چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل، مختلف چیزیں. دوسرا یہ جو علم ہے اس کی بنیاد جو ہے نام ہے، اسماء ہے. اگر آپ بچے کو دیکھیں جب اس کو ہم تعلیم دیتے ہیں تو پہلے اس کو مختلف چیزوں کو کوریلیٹ کراتے ہیں، اس کو پکچر دکھا کے اس کو جو سکھاتے ہیں، اس سے اس کی ویکیبلری جو ہے نا علم میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے اور چیزوں کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے جو ہے وہ چیزوں کے نام بتائے تھے. اس کے بعد جو پھر چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ہم جیسے الفابیٹ سیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس پہ لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر صفحے کے صفحے اور کتابیں کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکن جو ابتدا ہے وہ الفابیٹ سے ہے. ایسی جو ہے یہ بنیادی چیز تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دیا. اس کے بعد اس میں جو مختلف تشریحات ہیں مختلف مفسرین کی وہ میں آپ سامنے پیش کروں گا. جو ایک تو یہ ایسا لگتا ہے کہ سکھانے کا عمل فرشتوں اور آدم کے لیے یکساں تھا. اگر وہ یکساں ہو تو پھر تقابلی جائزہ نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کو بھی اپرچونٹی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپرچونٹی دی. البتہ آدم اور فرشتوں کی صلاحیتوں اور حقائق کو اخذ کرنے کی صلاحیت میں کیونکہ فرق ہے، اس لیے آدم علیہ السلام نے اس تعلیم کو سمجھا، اس کو پا لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی تھی، لیکن فرشتے اس کو اخذ نہ کر سکے. اس لیے جب دونوں کے امتحان لیا گیا تو فرشتے جواب نہ دے سکے، یعنی کہ بتایا دونوں کو گیا تھا، لیکن جب وہ ان سے بتانے کے بعد پوچھا گیا تو وہ فرشتے اس کو اخذ نہیں کر سکے کیونکہ فرشتوں میں وہ صلاحیت نہیں تھی اخذ کرنے کی. تو لیکن انسان نے جو اس کو اخذ کیا، فرشتوں کو وہ صلاحیتیں دی گئی ہیں جو ان کی ذمہ داری پوری کے مطابق ہے، جو انہوں نے کام کرنا اس کو. اور آدم علیہ السلام کو وہ صلاحیت دی گئی ہے جو خلافت ارضی کے لیے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے انسان کو. یہاں پہ شروع میں جو پچھلی آیت میں پڑھی اس میں کہتے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک عام انسان نہیں بلکہ اپنے نائب کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہے. اس کے جو صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ مفسرین نے اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل دی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے. علم کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ تو یہ ہے کہ مجھے اشیاء ضرورت کی کس طرح کون سی چیز حاصل کرنی ہے انسان کے لیے، اور کن سے فائدہ حاصل کرنا ہے اور کن سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی چیزیں مل گئی، ان کی خاصیتوں میں پتہ چل گئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم کس سے فائدہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے یہ جو چیز کی حلال اور حرام کی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے یہ واضح فرمایا کہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں سے حلال کون سی ہیں اور حرام کون سی ہیں، یعنی جو کن کو استعمال کرنا ہے ان کن سے بچنا ہے. جائز کون سی ہیں اور ناجائز کون سی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں جائز کیا ہے، کس طریقے سے چیز جائز ہو جاتی ہے، کس چیز سے ناجائز ہوتی ہے، یہ بتایا گیا. اس کے بعد علم کی جو دوسری شاخ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو اس کے اندر قوت تسخیر، قوت اور جذبہ تسخیر، قوت عمل، ایجاد اور اختراع کے جذبے بھی پیدا کیے جا رہا تھا، اور اس لیے اس کی فطرت اور عقل میں ضروری حد تک رہنمائی رکھی. اب دیکھیں تجسس انسان کو ہوتا ہے، غصہ انسان کو آتا ہے، لیکن بری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود یہ انسان کے اندر رکھا ہے، یہ چیزیں بھی رکھی ہیں. اسی کی وجہ سے یہ حیا ہے، غیرت ہے، جذبہ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے چیزیں انسان کو دی ہیں، تبھی انسان آگے بڑھ رہا ہے. اگر انسان میں یہ چیزیں نہ ہو تو انسان پھر آگے نہیں بڑھ سکتا. تو زمین میں اسے بتایا گیا کہ زمین میں تیرے لیے ہے اور یہ گرد و پیش تیرا ہے، آسمان کی وسعتیں بھی تیری ہیں، زمین میں چھپے خزانوں کو نکالنا، زمین کی قوت سے رویدگی سے کام لینا، زمین اور فضائے آسمانی قوت کو مسخر کرنا، ان سے خدمت لینا، یہ تیرا حق ہے. اور تیرا اصل ہدف جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. جو اصل ہدف ہے، جو جس نے یہ ساری چیزیں دی ہیں اس کو ریکگنائز کرنا اور اس نے جس طریقے سے کہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ محنت، ذوق اور تسخیر سے کام لینا یہ بھی تم پر لازم ہے. جو چیزیں انسانی ضرورت کا درجہ رکھتی ہیں اس کے لیے علم اور ہنر پیدا کرنا، ایجاد و اختراع سے کام لینا، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہوں گے، باقی سے فائدہ اٹھائیں گے. اور مخالفین طاقت پکڑیں تو ان سے دفاع کے لیے، ان کو زیر کرنے کے لیے قوت فراہم کرنا، یہ کبھی فرض عین ہوتا ہے اور کبھی فرض کفایہ، کبھی سب پہ ذمہ داری ہوتی ہے اور کبھی کچھ لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں. مختصر یہ کہ علم کی وسیع دنیا جس کا تعلق آدم اور انسان سے ہے، لیکن فرشتوں کی زندگی میں ان باتوں کا دخل نہیں ہے، ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے، انہوں نے کہیں سے جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں کرنا کہ رائٹ اور رانگ کا. ان کو جو حکم دیا گیا اس نے ان کو اس حکم کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی. یہ کہ علم جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہمیں اس چیز کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کی فضیلت علم کے بنا دیں. اگر آپ انسانوں کو بھی کیٹیگریز کریں گے تو اس میں بھی جو آپ کو چیز کیٹیگرائز کرے گی وہ علم کا لیول ہوگا.
کون آدمی کس حد تک علم رکھتا ہے، کس حد تک ہے، اور جس حد تک وہ جاتا ہے اسی کے حساب سے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ ارن کرتا ہے۔ آگے جو ہے وہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم کی دولت عطا فرما کر اور فرشتوں سے پر یہ واضح کر دیا کہ تمہیں جو شبہ ہے کہ یہ مخلوق زمین پر جا کر فساد پھیلائے گی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم آدم کو صرف اختیار نہیں دے کر بھیج رہے، بلکہ اس کو علم بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ دوبارہ دیکھیں، اگر صرف اختیار دیے ہوتے تو مسائل پیدا ہوتے، اگر کوئی جاہل آدمی جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے تو اس وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھدار عقل مند آدمی آتا ہے تو وہ چیزوں کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ارینج کر سکتا ہے۔ علم ان کو غلط کام کرنے سے روکے گا اور ان کے اندر ایسا شعور پیدا کرے گا جس سے ان کے خیر غالب ہوگا اور شر مغلوب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا علم انہیں اس کے انجام سے بھی آگاہ کرتا رہے گا کہ جو غلط کام کرنے کے نتیجے میں آخر کار انہیں بھگتنا پڑے گا، یعنی کہ یہ بھی علم ان کو بتائے گا۔ مثلا یہ کہ جیسے وہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک آدمی شاخ کاٹ رہا تھا درخت کی، تو وہ بیٹھا ہوا تھا جس طرف سے شاخ تھی، تو obviously جب اس نے کاٹ کے گرنا تھا تو اس نے نہیں گرنا تھا، تو کسی نے کہا کہ تم گرو گے نیچے، تو وہ گر گیا کیونکہ کاٹ جب اس نے کہا کہ تم تو بڑے بزرگ پہنچے، اس نے کہا نہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ جس طرح بیٹھے اس نے گرنا تھا، اگر تم دوسری طرف بیٹھتے تو نہ گرتے، یعنی کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ تو علم جب ہوتا ہے تو انسان جو چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم اس لیے دیا ہے، اس میں سب سے اہم علم جو ہے اللہ کی کتاب کا علم ہے کہ جب ہم آخرت کے حساب سے دیکھتے ہیں اور دنیا کے حساب سے دیکھتے ہیں، یہ علم انسان کو دنیا میں جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، یہ دنیا میں بھی علم جو ہے انسان کے لیے مفید ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کے لیے مفید ہوگا۔ انسان اگر اس علم کو حاصل کرے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اور دنیا دونوں آخرت اس کی بنے گی۔ وَعَلَّمَ آدم الاسماء، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھا دیے، کلھا سب قسم، ثم عرضهم علی الملائکۃ، اور پھر ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، فقالا، اور فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ فضیلت بخشی کہ انہیں علم سے نوازا، اور یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کا تعارف ان کے بہترین وصف یعنی علم کے ذریعے سے کرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم یہ تو ربی زدنی علما کے ذریعے دعا مانگیے اور اپنی صلاحیت میں خوب علم حاصل کیجیے۔ میں اس سے ہٹ کے ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے، انسان کی جو ضروریات ہیں اس میں انسان ایک تو کھاتا پیتا ہے تو اس سے جو انرجی اس کو ملتی ہے، اس کے جسم بڑھتا ہے، اس کا جو ہے، اور ایک انسان کا جو ذہن ہے۔ اچھا، جیسے انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے، ایسے انسان کے ذہن کے لیے غذا کی، انسان کے لیے ذہن جو ہے نا انسان کا، اس کا جو غذا وہ علم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک کتاب جو ہے وہ انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے، مہینے میں ایک کتاب، نئی کوئی چیزیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا جو علم ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا ذہن کی سطح جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور ذہنی طور پہ انسان جو ہے ایکٹیو رہتا ہے، الائیو رہتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ آپ نہیں پڑھیں گے، آپ علم سے ناطہ توڑ دیں گے، تو ایسا ایسا آپ کا دماغ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو میری ایڈوائز ہے آپ کو کہ آپ سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ اسلامی واقعات پڑھیں، اور یہ پھر علم آپ کنوے کریں اپنے بچوں کی طرف۔ کیونکہ ابھی جو سوسائٹی ہے، جس سوسائٹی میں آج ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی میں جو بھی دنیا کے حالات ہیں، اس میں جو طاغوت ہے اس نے یہ کام کیا کہ ہمارے جو نصاب ہے اس میں سے یہ ساری چیزیں اس نے نکلوا دی ہیں۔ آپ کو جو تاریخ اسلام نہیں ملے گی، اب پاکستان کی تاریخ بھی نہیں ملے گی، ہمیں یہ نہیں ملے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں، کچھ اور چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں۔ تو یہ ہم نے کنوے کرنا ہے اپنے بچوں کو، ہم نے ان کو بتانا ہے۔ تو یہ جو ماڈلز ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں جو ماڈل ہے ہمارے پاس، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات بطور ماڈل پیش کی، اور قوم جو پیش کی گئی ہے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار مینشن کیا پورے قرآن پہ، وہ بنی اسرائیل کو مینشن کیا گیا۔ تو اس سے جو ہے ہم اس ماڈل سے ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مطالعہ کرنا ہے اور پھر اس کو کنوے بھی کرنا ہے۔ تو علم کی عظمت پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ یعنی دوسری چیز ہے وہ علم کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کسی کو علم سکھلا دیتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو آپ کا نام اعمال میں اس کا جو ہے وہ اجر جو ہے وہ درج ہوتا رہے گا، انسان کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیوس رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا اس کا نام اعمال، کیونکہ جو علم سے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے, دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. ہم دین پہ تبھی چلیں گے دین کو سیکھیں گے, تو اگر سیکھیں گے نہیں تو چلنا ہم اس کے رستے کے نہیں پتا کہ چلیں گے کیسے. سہیل بھائی میرے ساتھ انمیوٹ کر دیجیے گا مشق کرنے کے لیے. وَعَلَّمَ, اور اس نے سکھائے, وَعَلَّمَ, اور اس نے سکھایا, آدم, آدم کو, آدم کو, الاسماء, نام, الاسماء, نام, کلہا, سب کے سب, کلہا, سب کے سب, ثم ارادہم, پھر پیش کیا ان کو, ثم عرضہم, پھر پیش کیا ان کو, علی الملائکتی, فرشتوں پر, علی الملائکتی, فرشتوں پر, فقالا, اور پھر فرمایا, فقالا, پھر فرمایا, انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام, انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام, ہؤلائی, ان سب کے, ہؤلائی, ان سب کے, ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے. ان کنتم صادقین, اگر تم ہو سچے. اس میں دو نئے لفظ آئے ہیں, ان کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. ثم ارادہم, پھر پیش کیا ان کو, ثم عرضہم, پھر پیش کیا ان کو, ثم ارادہم, پھر پیش کیا ان کو, ثم عرضہم, پھر پیش کیا ان کو, انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام, انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام, انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام. انبئونی باسمائی, بتاؤ مجھے نام. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں, اگلی آیت لیتے ہیں. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قالوا, انہوں نے کہا, سبحانک, پاک ہے تو, لا, نہیں, علم لنا, کوئی علم ہمیں, الا, مگر, ما, جو یا جتنا, علمتنا, تو نے ہمیں سکھایا. علمتنا, یہ علمتنا, تو نے ہمیں سکھایا. انکا, بے شک تو, انکا, بے شک تو, انتا, یعنی انکا انتا, بے شک تو ہی, علیم, العلیم الحکیم, جاننے والا, حکمت والا ہے. قالوا سبحانکا, انہوں نے کہا, پاک ہے تو, لا علم لنا, نہیں کوئی علم ہمیں, الا ما علمتنا, مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں, انکا انتا, بے شک تو ہی, علیم الحکیم, جاننے والا, حکمت والا ہے. ایک مثال ہے ہمارے سامنے. تو ہمیں پوری اس واقعے کا علم ہے کہ جب فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلا دیے اور انہوں نے نام پیش کر دیے. فرشتے جو ہے انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے, ہمیں وہی علم ہے جو تو نے ہمیں کہا ہے. تو انہوں نے کیسے کہا؟ انہوں نے کہا سبحانک اللہ, یعنی سبحانک, تو پاک ہے. تو اگر ہمیں بھی کوئی چیز معلوم نہ ہو تو ہمیں بھی جو ہے وہ اپنے سامنے یہ مثال رکھنی چاہیے. اور سبحانک, کہ ہم یہ نہیں کلیم کر سکے ہمیں سب کچھ علم ہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ہمیں بھی ایک لمیٹڈ علم جو دیا گیا ہے, تو جو نئی چیز آئے تو ہم کہیں کہ سبحانک, ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا. کوئی چیز یا کوئی واقعہ پیچھے حکمت نہیں سمجھ سکتے. یعنی ایک واقعہ تھا جو کہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کی بات کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جب وہ دنیا میں خون ریزی کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو نام سکھلایا اور پھر فرشتوں پیش کیا. تو فرشتوں نے یہ, کیونکہ ان کی جو پرسیپشن تھی, جو ان کا آئیڈیا تھا, جو انہوں نے سوچا تھا, وہ صحیح نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا سبحانک, اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, ہمیں علم نہیں ہے, جتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. تو یہ کہیے کہ زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کے ہر راز حکمت کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور ہمارا علم بہت محدود ہے. ہم ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جان سکتے. جیسے ہمارے سامنے ہے, زلزلے ہیں, موت ہے, پوری جو ہے انسانیت کورونا سے گزر رہی ہے, بیماری سے گزر رہی ہے, ہمیں نہیں پتا اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ بہتر جاننے والا ہے. یعنی کہ انسان جو تھے سمجھتا تھا کہ ہم نے ہر چیز کو تسخیر کر دیا, میڈیکلی بھی, ہر چیز سے. لیکن ایک وہ جراثیمہ جو کہ نظر ہی نہیں آتا, وائرس ہے, بڑی مشکل سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, لیکن اس نے پوری دنیا کو ایک دفعہ کھڑا کر دیا تھا. پوری کی پوری ایئر لائنز, پوری سب جو ہے اسٹل سٹینڈ تھیں. اور بھی جو ہے وہ 1 سال سے زیادہ, 1 سال ہو جائے گا, ابھی جو اسکول ہیں وہ بند ہیں, آن لائن ساری ٹیچنگ ہو رہی ہے. اور اگلا سیمسٹر بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ اگلا سیمسٹر بھی جو ہے وہ آن لائن ہی ہے, وہ بھی فزیکل نہیں ہوگا. یعنی فزیکلی ابھی بھی انٹریکشن, ابھی بھی آج کل کی جو نیوز تھی جرمنی کی, اس میں 1244 افراد جو کورونا کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. انگلینڈ کا جو ریٹ ہے وہ 1000 سے زیادہ پر ڈے کے حساب سے. یعنی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت ہی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, لیکن یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے, انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اصل علم رکھنے والی اصل ذات جو ہے, جو مالک ہے ہر ایک چیز کے, جس کا اقتدار ہے ہر چیز ہے, وہ ہمارے رب کی ذات ہے, اور ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے تمام انسانیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بچائے اور اس کو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کو ختم فرمائے تاکہ انسانیت دوبارہ جو ہے اپنے طریقے سے آگے چل سکے اور سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اب یہ جو ہمارے سامنے اس میں جو فرشتوں کی بات آ رہی ہے اور یہاں فرشتے اس کلمہ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار تیری شان اس سے عرفہ اور بلند ہے کہ تیرے ہاتھوں سے کوئی بھی کام ہو جو حکمت اور مسلط سے خالی ہو۔ ہم نے جس شبہ کا اظہار کیا تو وہ ہمارے علم کی کمی کا نتیجہ تھا۔ ہمارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے بخشا۔ علم اور حکمت کا اصل خزانہ تیرے پاس ہے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے کے بارے میں یہ بات ہمیں ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کارخانہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ساری حکمتیں اور مسلطیں صرف اللہ کو معلوم ہیں۔ فرشتے باوجود اللہ کے قرب کے ان مسلطوں اور حکمتوں کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے جب بھی کارخانہ قدرت میں اللہ کے فیصلے کی حکم سمجھ نہ آتی ہو تو اس سے ہمیشہ اپنے علم کی کمی پر معمول کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کبھی بھی طبیعت میں یہ شک و شبہ پیدا نہ ہونا چاہیے کہ اللہ کوئی کام حکمت اور مسلط سے خالی ہے۔ لیکن ان سارے کاموں کی حکمت اور مسلط جو ہے وہ جاننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے اس کی۔ اگلی آیت مبارک میرے ساتھ ترجمہ کیجیے گا، ریپیٹ کرتے ہیں ہم۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا۔ قالو سبحانک انہوں نے کہا پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، انک انت العلیم الحکیم۔ بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے ہم چلتے ہیں تیسری آیت پہ۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ قال تو فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم بتاؤ انہیں، انبئہم بتاؤ ان کو، یہ آرڈر ہے، انبئہم بتاؤ ان کو، باسمائہم ان کے نام، فلما پس جب، انباہم اس نے ان کو نام بتا دیے، انباہم اس نے نام بتا دیے، باسمائہم ان کے نام، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فرمایا آدم بتاؤ بتا دے ان کو نام ان کے، فلما انباہم باسمائہم پس جب اس نے بتا دیے ان کو ان کے نام، انباہم بتا دیے اس نے بتائے ان کو، انباہم یہ ہوگا انباہم اس نے بتایا ان کو، انباہم ان کے نام۔ ہمارے تین لفظ ہیں، انبئونی، انبئونی، اس کے بعد انباہم اور انباہم، 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 تو یہ انباہم ہمارے پاس ہے، بتا دیں ان کو نام۔ فلما انباہم جب اس نے ان کو نام بتا دیے، باسمائہم، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم میں نے نہیں کہا تھا، الم اقل لکم، الم الف لام میم، کیا، لم نہیں، اقل لکم میں نے کہا تھا، لکم تم سے، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، غیب السماوات والارض غیب چھپی چیزوں کو، سماوات آسمان، والارض اور زمین کی، کہ انی عالم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں، قال علم لکم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو، قال علم لکم انی عالم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں زمین اور آسمان کی چھپی چیزوں کو، عالم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اس سے آیت مبارکہ میں قال یا آدم انبئہم باسمائہم لما انباہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ واضح فرما رہا ہے کہ آدم بعض چیزوں کو فرشتوں سے زیادہ جانتے ہیں، بلکہ اگلی آیت میں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو سجدے کا، آدم صاحب کو سجدے کا حکم بھی دیا۔ تو اس میں اگر ہم کس چیز یا واقعے پیچھے حکمت نہیں جانتے تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم یوں کہ اللہ نہ صرف ہر چیز کو جانتا ہے بلکہ زمین اور آسمان کے ہر راز اور حکمت کو بھی جانتا ہے۔ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہم اس دنیا میں ہر چیز کے پیچھے پوشیدہ حکمت کو نہیں جانتے، جیسے میں نے آپ سامنے کہا کرونا کی مثال دی تھی۔ تو عالم اور اللہ تعالیٰ کے عالم ما تبدون ما کنتم تکتمون، اور یہ ہے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اسے ما کنتم تکتمون کی جو مختلف تفاسیر ہیں وہ میں آپ سامنے پیش کر رہا ہوں
کہ اس سے کیا مطلب تھا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو عالم میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، ما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تمام مخلوقات سے ہم افضل ہیں اور زیادہ علم والے ہیں، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا. یہی بات جس سے وہ چھپا رہے تھے، واللہ عالم. ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ابلیس کی جانب ہے جو اپنے حسد اور تکبر کو چھپا رہا تھا. دراصل یہ ابلیس کے لیے ایک تنبیہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے سبق نہیں سیکھا، جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. ایک اور تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں نے صرف انسان کو خون بہانے کے پہلو کا ذکر کیا اور انسانوں کے اچھے لوگوں کے پائے جانے کے امکانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا. وما کنتم تکتمون. اب میرے ساتھ مشق کیجیے گا. قالا فرمایا، قالا فرمایا، یا آدم اے آدم، یا آدم اے آدم، انبئہم باسمائہم بتا دے ان کو نام ان کے، انبئہم باسمائہم بتا دے ان کو نام ان کے، فلما انباہم باسمائہم پھر جب اس نے بتا دیے ان کو نام، فلما انبأہم باسمائہم پھر جب اس نے بتایا ان کو ان کے نام، قال الم قل لکم تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، قال الم اقل لکم تو فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی عالم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان اور زمین کی، انی اعلم غیب السماوات والارض کہ میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان اور زمین کی، وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. جزاک اللہ خیر. ہم اس کا ترجمہ لکھتے ہیں رواں ان تینوں آیات کا. پھر اس نے سکھلائے آدم کو نام سب کے سب، پھر کہ پیش کیا ان کو فرشتوں پر، پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان سب کے اگر تم سچے ہو. یعنی فرشتوں کو کہا. انہوں نے کہا پاک ہے تو، کوئی علم نہیں ہمیں مگر جتنا تو نے سکھایا ہمیں، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے. پھر اب پہلے فرشتوں سے کہا تھا، اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کہتے ہیں. پھر فرمایا اے آدم بتا دو ان کے نام ان کو. پس جب اس نے بتائے ان کو ان کے نام تو فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کہ بے شک میں جانتا ہوں چھپی چیزیں آسمان و زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو یہاں سے جیسے پہلے بات ہو رہی ہے کہ علم کی فضیلت اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کی بنیاد علم تھا. تو اس میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ دعا اور اس میں کس طریقے سے ہم اپنی زندگی بنائیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہی ہے کہ قرآن پاک پہ غور و فکر کیا جائے، صبر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی ہستی کا احساس کیا جائے، اس کی نعمتوں کا، اور پھر دعا کی جائے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے بات کو یاد رکھنے میں مدد فرما، اور ہر چیز کے اور ہر واقعے پیچھے تیری حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اور پھر ہم اس کا احتساب کریں کہ ہماری اپنی فیلنگ کیا ہے. جب کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو ہم کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، جب علم ہوتا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. پھر پلان بنائیں. انشاءاللہ میں ہمیشہ تواضع اختیار کروں گا اور جو نئی چیز مجھے آتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے تیار رہوں گا. آگے جو ہے ہم اسماء لیں گے، افعال لیں گے. اسماء جو ہے اس میں جو ہے اسم، اس کی جمع اسماء ہے. ملک اس کی جمع ملائکہ ہے، ملائکہ ہے اس کی واحد ملک ہے. اس کے بعد غیب آیا ہے، اس کی جمع جو ہے غیوب ہے. تو میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے گا، اسم اسماء. اسم اسماء. اور جو بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے اس کو ریپیٹ کریں، کیونکہ یہ پروگرام انٹریکٹیو پروگرام ہے. نارملی یہ پروگرام زوم پہ نہیں ہوتا بلکہ فزیکل ہوتا ہے، کیونکہ جو موجودہ صورت اس وجہ سے یہ زوم پہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کے ہم جو ہے مختلف جگہ بیٹھ کے اس پروگرام کو اٹینڈ کریں. اس کو پورا جو ہے سیکھنے میں جو ہے اس کو ریویژنز جو ہے اور ساتھ جو ہے اس کو ریوائز کرنا بہت امپارٹنٹ ہے. یہ جو بلڈ اپ کیا گیا ہے اس کو اسی طریقے سے کورس کو بلڈ اپ کیا گیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی ویکیبولری جو ہے وہ ہم اس کو سیکھ سکیں اور ریٹین کر سکیں، تاکہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا، اسم اسماء، اسم اسماء، ملک ملائکہ، ملک ملائکہ، غیب غیوب. غیب غیوب. اسم اسماء، اسم اسماء، ملک ملائکہ، ملک ملائکہ، غیب غیوب. غیب غیوب. میں واحد پڑھوں گا، آپ جمع پڑھیے گا. اسم اسماء، ملک ملائکہ، غیب غیوب. جزاک اللہ خیر. آگے ہم چلتے ہیں، اسماء دیکھتے ہیں. اس میں 3 کیٹیگری اسماء دیکھتے ہیں ہم، صحت مند افعال، کمزور افعال اور مزید فی افعال. سب سے پہلے ہم صحت مند افعال لیں گے، اور صحت مند افعال میں ہمارے سامنے جو اس کی اپنی ہیں مختلف فارمز جو ہیں وہ فتح، نصرہ، ضربہ اور
سامیہ ہیں. ان کے وزن پہ ہم لیتے ہیں اور اس میں یہ وزن پہ مختلف الفاظ بنتے ہیں جو کہ ہمیں آسانی سے پھر ہم ریٹین کر لیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے وزن ہے وہ آرازہ. آرازہ پیش کیا. آرازہ پیش کیا. یورزو پیش کرنا. ایرز پیش کر. آرز پیش کرنے والا. مورز جس کو پیش کیا گیا. ارز پیش. تو یہ میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. آرازہ یارزو ایرز. عرضا یارزو اعرض. آرازہ یارزو ایرز. عرضا یارزو اعرض. آرز معروض ارز. عارض معروض عرض. آرز معروض ارز. عارض معروض عرض. یہ جو ہے وہ زارابا کے وزن پہ ہے. آگے صادقہ یہ ناصرہ کے وزن پہ ہے. تو آپ اس میں دیکھیں صادقہ میں یہ جو ہمارے ساتھوں کے وہ ایغیس تھا یا اس دق ہے. یہ ناصرہ کے وزن کی ایک خاص ڈیفرنس ہے. اور رے کے نیچے زیر تھا. آگے جو ہے وہ مضارع میں رے پہ پیش ہے. صادقہ اس نے سچ کہا. یصدقو وہ سچ کہتا ہے. اصدق سچ کہہ. صادق سچ کہنے والا. مصدوق جس پر سچ کیا گیا. صدق سچ. صادقہ یصدقو اصدق. صدقہ یصدقو اصدق. صادقہ یصدقو اصدق. صدقہ یصدقو اصدق. صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. صادق مصدوق صدق. صادقہ قرآن پاک میں 89 ٹائم آیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کاتما. کاتما چھپانا. کاتما اس نے چھپایا. یکتم وہ چھپاتا ہے. اکتم چھپا. کاتم چھپانے والا. مکتوم جس کو چھپایا گیا. اور کتمان چھپانا. تو اس میں آپ میرے سے ریپیٹ کیے. کاتما یکتم اکتم. کتما یکتم اکتم. کاتم مکتوم کتمان. کاتم مکتوم کتمان. کاتما یکتم اکتم. کتما یکتم اکتم. کاتما یکتم اکتم. کتما یکتم اکتم. کاتم مکتوم کتمان. کاتم مکتوم کتمان. آگے چلتے ہیں اب ہم ویک لیٹر لیں گے. اس میں ویک لیٹر ہوتے ہیں. اس میں واو الف اور یا ہیں. یہ تین لفظ کسی میں آ جائیں تو اس کو ہم جو ہے وہ ویک لیٹر کہتے ہیں. تو ویک لیٹر لیتے ہیں اب. جو ہے وہ جو وزن غیب آیا تھا تو غیب جو ہے وہ یہ غائب ہوگا. تو اس کا جو فعل ہوگا وہ غابہ ہوگا. غابہ غائب ہونا. غابہ وہ غائب ہوا. یغیبو وہ غائب ہوتا ہے. غب غائب ہو. غائب غائب ہونے والا. ڈیش غائب غائب ہونا. غابہ یغیبو غب. غابہ یغیبو غب. غابہ یغیبو غب. غابہ یغیبو غب. غائب ڈیش غائب ڈیش غیب. غائب ڈیش غیب. آگے کانا اور جو کالا ہے یہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں ہر پیج میں دوسری تیسری لائن پہ آتے ہیں. اس میں بھی کالا کالو کالا کل یہ سارے سے کالا یہ سارے 5-6 دفعہ سامنے ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں. ایسے کانا بھی شمار آتے ہیں. وما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے. کنتم کے اصل میں کانا کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے کوئی بات آئے گی تو وہ حال اور مستقبل میں جائے گا. اور کانا کے ساتھ ویسے کوئی آئے گی تو وہ ماضی میں جائے گا. تو یہاں پہ کیونکہ فرشتوں کے ساتھ اس لیے ماضی میں جائے گا. کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے. آگے ہم چلتے ہیں. تو اب گرامر سیکھیں گے. اب 2 منٹ کا گیپ کرتے ہیں اور جو اگر اناؤنسمنٹ کرنی ہو تو کر لیں آپ.